السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی کپڑے کی نسبت قرآن کی طرف کر دی جائے تو وہ غلاف قرآن بن جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے کی نسبت کعبۃ اللہ کی طرف کر دی جائے تو وہ غلاف کعبہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی گھر کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے تو وہ بیت اللہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کی نسبت نبی کی طرف کر دی جائے تو وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں صحابہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا انہیں جنت کی بشارتیں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی بشارتیں دی۔ قرآن نے کہیں اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم المفلحون، کہیں اولئک هم المہتدون، کہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ ہر وقت انہیں رکوع سجدے میں پاؤ گے، ہدایت یافتہ پاؤ گے، صادق پاؤ گے۔ تو یہ قرآن مجید نے بہت سارے انہیں ٹائٹلز دیے۔ تو یہ تمام فضائل صحابہ کو ان کے اعمال کی وجہ سے صرف نہیں ملی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی وجہ سے ملی۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی، فرمایا کرتے لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَغْبَرُّ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أُمُرَ وَلَوْ عُمِّرَ أُمُرَ نوح۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کی رفاقت صحبت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس نے تھوڑا سا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ میں گزارا، اور اس جنگ میں اس کے گرد اڑ کے اس کے منہ پہ لگی، مٹی اڑ کے اس کے منہ پہ لگی، تو وہ مٹی تم میں سے کسی کی نوح علیہ السلام جتنی عمر ہو اور وہ اس میں نیک اعمال کرتا رہے تو وہ گرد جو ہے اس کے ان اعمال سے افضل ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے درمیان بعض لوگوں کو تقابل کا خیال آیا کہ ان میں سے افضل کون ہے، تو یہ بات انہوں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے سامنے رکھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے افضل کون ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، غبار، گرد، مٹی جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوئی ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا افضل ہے۔ یہ فضیلت، یہ اہمیت، یہ رتبہ، یہ مقام صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کی وجہ سے ملا۔ جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا اور آپ کی موجودگی میں کوئی نیک عمل کیا، بعد میں آنے والے پوری عمر لگا دیں تو اس نیک عمل کو نہیں پا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ صحابہ کے ایک مد کے برابر صدقہ کی ہوئی چیز کے برابر اجر کو نہیں پا سکتا، اور نہ اس ایک مد کے نصف آدھے حصے کے اجر کو پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ اللہ رب العزت نے ان کی شان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ہے سورہ عادیات میں صحابہ کی نہیں بلکہ صحابہ کی گھوڑوں کی بھی نہیں، صحابہ کے گھوڑوں کی پاؤں کی بھی نہیں، رب تعالیٰ نے صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم اٹھائی، اور اسی طرح ان پاؤں کے ذریعے سے جو گرد اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، اس مٹی کی رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور ہمیں یہ بتلا دیا، اشارہ کر دیا۔ صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے بہت اہمیت اور فضیلت ہے، ان کے گھوڑوں کی دھول کے برابر بعد میں آنے والے انسان نہیں ہیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے صحابہ کو معیار بنایا، ترازو بنایا ہمارے ایمان اور اعمال کا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم اگر ایسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، تم ہدایت پر ہو۔ تو
صحابہ ہمارے لیے ترازو ہیں، پیمانہ ہیں، ہمارا معیار حق ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہمارا ایمان اور اسلام مشکوک رہ جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کے ذریعے ہی ہمیں کلمہ پہنچا، نماز پہنچی اور تمام دیگر عبادات پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں صحابہ سے محبت، الفت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔